سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ منور حسین نقشبندی ہے۔ آپ مولانا بدر الدین صاحب بول رہے ہیں؟ میں ایک طالب علم بتائے نام ہے مولانا نہیں ہے؟ ہیلو جی، ابھی عبداللہ بھائی کی زبانی میں نے سنا ہے کہ آپ اعتراض کرتے ہیں درود پاک پڑھنے پر۔ کیا اعتراض ہے؟ بھائی مجھے کیا اعتراض ہے، ان کو اعتراض ہے کہ نعت پڑھنا ہے 12 ربیع الاول میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنی ہے 12 ربیع الاول میں۔ میں نے کہہ دیا کہ بھائی اگر تمہیں صرف 12 ربیع الاول کے لیے اس کو کیوں خاص کر دیا؟ کسی نے ربیع الاول کے لیے کیوں خاص کر دیا؟ نہیں، ایک منٹ سنیے۔ ان کے سوال میں یہ تھا ہم 12 ربیع الاول میں کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا بھائی 12 ربیع الاول کے لیے کیوں خاص کر دیا تم نے؟ نہیں، یہ کہاں کا اصول ہے کہ اگر کوئی 12 ربیع الاول کو کچھ کرنا ہے تو اس نے خاص کر لیا؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ کس قاعدے تو کے اس دین کے لیے سوال کیوں ہے؟ اس دین کے لیے سوال کیوں ہے؟ کیا آپ کو کوئی دلیل ہے آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کے لیے کچھ خاص اعمال کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ نے کہاں سنا ہے؟ نہ اچھا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کرتے تھے؟ آپ دکھائے کوئی صحابہ کرام کے آثار دکھائے کہ صحابہ کرام نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دین میں کوئی کچھ کیا ہے، 12 ربیع الاول میں کچھ کیا ہے؟ آپ دکھائے۔ چلیے ٹھیک ہے، کہاں سے اتنے محبت کرنے والے نکل گئے؟ آپ کی بات ہو گئی؟ آپ تو بتائے نا۔ ہاں میں بتا رہا ہوں، سنیے میری بات جیسے میں نے سنا ہے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ مسلم شریف میں روایت ملتی ہے ایک، جس کے راوی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں صحابہ اکرام بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے اور آپ کی صورت میں ہم پر احسان فرمایا ہے، جی آپ کو عطا کیا ہے، آپ کی اس لیے ہم لوگ جو ہیں شکر ادا کرتے ہیں جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو رسول پاک، میں مفہوم حدیث بتا رہا ہوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم لوگ اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ صحابہ اکرام قسم اٹھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے اس عمل پر کوئی شک نہیں تھا، تمہاری بات پر شک نہیں تھا، میں نے لوگوں سے قسم اس لیے اٹھوایا کہ ابھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، خوشخبری دینے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے اصحاب کے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یقیناً کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، جیسا کہ قرآن میں ہے اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مسلمانوں سے اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمان، میں تم پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ تم نے تمہارے رسول بھیجا۔ مفہوم کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ مطلب کیا بتانا؟ مفہوم یہ سنیے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، سنیے تو مفہوم ہی بتا رہا ہوں، سنیے نا، قرآن حدیث سنو، حدیث پیش کی قرآن کی ایک آیت اور ایک آیت، وہ اما بنعمت ربک فحدث۔ آپ سیدھے اس کے مفہوم بتائیں۔ آیت بھی سن لینا، سنیے، ہاں چلیے آپ یہ آیت بھی سن لیجیے، وہ اما بنعمت ربک فحدث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور سنو نا آیت دیکھو، اس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس سے ہاں پر نچوڑ ہے جس سے ہمارا استدلال ہے، جن آیتوں پر ہمارا عمل ہے، جس کے روشنی میں ہم اس عمل کو جائز سمجھتے ہیں، فرض واجب نہیں، جائز سمجھتے ہیں ہم، وہ جو ہے کیا جائز سمجھتے ہیں آپ؟ کہ نہیں، کہ دیکھو ابھی میں بتاؤں گا پورا تفصیل نا، پہلے سنو۔ آپ اجتہاد کر رہے ہیں نا، آپ اس سے اجتہاد کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، تو میرا جو استدلال ہے علماء اہل سنت کا، ان آیتوں سے استدلال ہے، اور ان آیتوں سے استدلال جیسے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ نے پہلے جو آیات پڑھی اس آیات سے آپ کیا مفہوم لینا چاہ رہے ہیں؟ تمام ایک آیت دوسری آیت کرتی ہے۔ دیکھیے مولوی صاحب، اصل میں تفسیر قرآن کے بارے میں آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، مجھے پتا ہے۔ جی قرآن کی تفسیر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ تفسیر کے کتنے قسمیں ہیں؟ جیسے تفسیر قرآن بالقرآن ہے، تفسیر قرآن بالحدیث ہے، تفسیر قرآن جو ہے کیا کہتے ہیں لغت ہے۔ تو یہ تفسیر قرآن میں آپ کو قرآن کی تفسیر قرآن سے کر کے بتا رہا ہوں،
اسی لیے اس میں آیتوں کو سنانا بھی ضروری ہے. اگر آپ نہیں سننا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, ہم زبردستی تھوڑی کریں گے, آپ کو مجبور تھوڑی کریں گے. میں آپ کے لیے آپ سے سننے کی ضرورت, میں آپ سے سننے کی چاہت جی تو میں دیکھو میں مجھے سوال ہے, آپ جواب دیجیے. ہاں جواب نہیں دے رہا, نہیں کہہ رہا کہ دیکھو آپ تو شاید علامہ جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ بات اگر غلط ہوگی تو آپ بس سمجھا دیجیے گا مجھے کہ غلط ہے. صحیح اگر بات صحیح ہوگی تو تصدیق کر دیجیے گا. ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی جی, آپ میرے ساتھ ڈبیٹ کرنا, مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گروپ میں واٹس ایپ میں ڈبیٹ مناظرہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, آپ غلط سمجھ رہے ہیں. نہیں مودی صاحب, آپ ڈبیٹ یہ غلط سمجھ رہے. ڈبیٹ میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں, ڈبیٹ اس طرح سے تھوڑی کیا جاتا ہے. جی بالکل, اس میں اصول شرائط طے کیے جاتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے کہا نا کہ کسی نے کیا نہیں کیا تو ہم کیوں کرتے ہیں, کس لیے اس کی وضاحت کرتے ہیں. اگر غلط ہوگی آپ بتا دیجیے گا, اصلاح کر دیجیے گا. اگر صحیح بات ہوگی تو تصدیق کیجیے گا. کوئی آثار صحابہ, اچھا یہ جو حدیث سنایا یہ کیا آثار صحابہ کے بارے میں ہے؟ یہ حدیث صحابہ اکرام کا عمل ہے. کوئی صحابہ ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول میں کوئی خاص عمل کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کی بھی حدیث ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو صحابہ اکرام نکل کر کے جو ہے یار نعرہ لگایا, یا محمد یا رسول, یہ نعرہ لگایا صحابہ اکرام نے. اور جو ہے اس وقت ہاں جب تھے, یعنی ہجرت کے ٹائم 12ویں تاریخ تھی, ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو رکیے, علامہ یہ کام یہ پہلے آپ بول لیجیے, آپ بولیے پھر میں بولوں گا. ٹھیک ہے. آپ نے جو دیکھیں سوال آپ کے بعد سے سوال ملا, میں کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے صحابہ کرام نے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کر کے نعرہ لگایا, تو یہ جب نعرہ لگایا اس بات کی کیا دلیل ہے؟ آپ کو کہاں ملا؟ یہ آپ اس وقت تھے موجود؟ یہ حدیث ہے. حدیث ہے غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے. غالباً نہیں بھائی, غالباً کی کیا بات ہے؟ یعنی سیاہ ستہ کی ہے, بس یہ کنفرم ہے کہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے. یعنی حدیث کی جو 6 صحیح کتاب ہے ان میں سے ایک کتاب ہے. سیاہ ستہ میں کتنا کتابیں ہیں؟ 6 کتابیں. کون کون سی؟ آپ امتحان لے رہے ہیں کیا میرا؟ نہیں آپ سیاہ ستہ بتا رہے ہیں. میں تو موضوع بحث ہے نا, سیاہ ستہ. آپ تو سیاہ ستہ جو آپ وہ بھی غلط ہے, وہ سیاہ ستہ ہے. اگر چلو ٹھیک ہے, اگر میں غلط پیش کر رہا ہوں تو میں سنیے نا, اگر میں غلط بات کر رہا ہوں دلیل کیا دیں گے آپ؟ تو ارے یار یہی تو بیماری ہے آپ لوگوں کی, بولنے دیتے ہو بولتے ہو. کون سی کتابیں ہیں؟ پہلے علماء کرام میں 6 کتابیں کون کون سی ہے, اور فی الحال کون کون سی ہے؟ کیا 6 کون سی ہے اور بعد میں کون کون سی ہے کیا؟ نہیں آپ تو کہہ رہے ہیں صحیح ستہ میں کوئی کسی کتاب میں. بھائی اس لیے میں نے پوچھ رہا ہوں کہ صحیح ستہ میں کتنی کتابیں ہیں؟ کس میں اور کون سی کتاب سے یہ دلیل یہ حدیث ہے؟ کیا چیز آپ نے جو ابھی کہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نعرہ لگایا, ہاں تو وہ آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ مجھے تو جہاں تک مجھے جو ذہن میں بات آ رہی ہے تو مسلم شریف کی آ رہی ہے. آپ کا ذہن آپ پر رکھیے نا, دلیل بتائے. نہیں سنیے نا, یہ کام کرتے ہیں ہم 1 گھنٹے بعد ہم فون لگائیں گے, آپ کو حوالہ سینڈ کریں گے. اگر ہم نے آپ کو دکھا دیا آپ توبہ کر لو گے. چلو بات یہ ختم کرتے, ہم نے آپ کو دکھا دی یہ حدیث, توبہ کر لو گے. توبہ کس بات 12 ربیع الاول شریف کو خوشی منانے لگ جاؤ گے نا. توبہ کس بات پر کی جاتی ہے؟ توبہ اس چیز پر کی جاتی ہے کہ کسی حلال چیز کو کوئی حرام کہے. تو آپ کو میں نے کس بات کے حلال کہی؟ آپ میلاد النبی کو 12 ربیع النور شریف کو خوشی منانے کو جو ہے کیا کہتے ہیں, جائز ہے نا؟ یہ تو سوال آیا, آپ تو جھوٹے بات کر رہے ہیں, بالکل جھوٹ بات کر رہے ہیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے, تو جائز آپ سمجھتے ہیں نا کہ 12ویں شریف کو اگر کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے؟ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, اس بات میں تو کوئی اس بارے میں تو کوئی سوال ہی نہیں آیا. نہیں تو جھوٹ کس بات کا ہے؟ نہیں آپ تو بالکل جھوٹا ہے. اگر میں جھوٹا ہوں تو اختلاف کس بات کا ہے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ صحابہ نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, کیا مطلب ہے؟ آپ نے جو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام نے نعرہ لگایا, تو میں نے کہا اس بات کی دلیل پیش کرو. یہ تو بعد میں بات آئی نا, یہ بات تو بعد میں ابھی آئی ہے. سیاہ ستہ کی کوئی کتاب میں ہو سکتا ہے, تو میں نے کہا بھائی سیاہ ستہ میں کتنی کتابیں ہیں وہ بھی آپ بتا نہیں پائے. سنو میں اگر بتا دوں گا, سیاہ ستہ کی کتابوں کو اگر میں گنوا دیا
تو آپ میرے شاگرد بن جاؤ گے, توبہ کر لو گے نا. لازم آتا ہے بھائی, توبہ کس کے لیے کی جاتی ہے؟ ارے توبہ اس کے لیے لازم ہوتا ہے جو کسی حلال کو حرام کہے, کسی صحیح کو غلط کہے. کس حلال کو حرام کہا؟ ارے عید میلاد النبی 12ویں شریف میں جو ہے ذکر اذکار کو, خوشی منانے کو تم غلط کہتے ہو نا. ارے بھائی تم پہلے بات کو سمجھے, تم نے جو سوال کی اس کی جواب دو مجھے. کہاں بھاگ رہے ہو تم یار؟ موضوع تو یہی ہے کہ 12ویں شریف میں خوشی منانا جو ہے نعت وغیرہ قرآن خوانی کرنا, یہ کیسے تم نے ابھی اسی ریکارڈنگ ہو رہی تمہاری بات. جانتے کیا آگیوں میں آپ نے یہ کہا ہے کہ صحابہ نے منایا کیا, تابعین نے منایا کیا, آپ نے ایسا کہا ہے. واٹس ایپ چلاتے ہو نا؟ ہاں آپ واٹس ایپ چلاتے ہو تو میں ٹائم دو, کس ٹائم تم واٹس ایپ میں آن لائن رہو گے, میں میٹ میں آؤں گا. واٹس ایپ میں میٹ میں نہیں, وہ بھاگنے والا بہانہ ہے, وہ بھاگنے والا بہانہ ہے کہ وہاں تم جو ہے لفاظی کرو گے. مجھے چلو میں سمجھ گیا, آپ قرآن کی آیتوں کو نہیں سننا چاہتے کیونکہ شیطان کو قرآن سے بخار آتا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے آپ قرآن نہیں سننا چاہتے ہیں. مت سنیے مجھے, میں اتنا صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے جو ہے 12ویں شریف کی وہ حدیث جس میں صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استقبال کے لیے آئے اور پھر انہوں نے جو ہے نیزے پہ جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو تھا وہ امامہ, ان کو جو ہے